دوسرا مرحلہ. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بات انشاءاللہ سمجھانا چاہوں گی. پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا مقاصد خمسہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے فقہ اسلامی کا ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا صفحہ نمبر 19 میں. اس میں یہ تحریر آپ کے پاس ہی، شریعت کے ہر فقہی حکم کا مقصد مسلمان کی بھلائی ہے. یہ حکم 5 ہیں اور مقاصد خمسہ کہلاتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی. تھوڑا سا اگر آپ سمجھ لیں کہ مقاصد خمسہ کیا ہیں. خمسہ 5 کو کہتے ہیں اور مقصد کی جمع ہے. یہ دراصل شرعی مقاصد ہیں. مقاصد خمسہ دراصل شرعی مقاصد ہیں. پہلا، دین کی حفاظت. یہ 5 مقاصد کیا ہیں؟ دین کی حفاظت، انسانی جان کی حفاظت. یہ تمام حفاظت سے تعلق رکھتے ہیں. کس کس چیز کی حفاظت ہے؟ دین کی حفاظت، انسانی جان کی حفاظت، انسانی عقل کی حفاظت، انسانی نسل کی حفاظت اور انسان کے مال کی حفاظت. دین کی حفاظت، انسانی جان کی، انسانی عقل کی، انسانی نسل کی اور انسان کے مال کی حفاظت. گویا کہ شریعت نے احکام شریعہ میں ان کو سب سے مقدم رکھا ہے، جن کو مقاصد خمسہ کہا جاتا ہے. گویا آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں شریعت میں، جتنے بھی احکام ہیں، ان سب میں ان 5 مصلحتوں میں سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کا مکلف کون ہے؟ مسلمان، عاقل و بالغ. اس سے تعلق رکھنے والی یہ 5 چیزیں ہیں. تو شریعت جتنے بھی حکم دیتی ہے اس میں ان تمام 5 چیزوں کی حفاظت مقدم رکھی گئی ہے. کیسے؟ ارکان اسلام کا مکلف اس لیے بنایا گیا. ارکان اسلام آپ جانتے ہیں 5 کے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں. حدیث آتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید. ارکان اسلام کا مکلف اس لیے بنایا گیا تاکہ انسان کا دین سلامت رہے. پہلی بات آ گئی. جتنے بھی ارکان اسلام کے متعلق احکام ہیں شریعت ہمیں بتاتی ہے تو اس میں کس کی حفاظت آ جاتی ہے؟ انسان کے دین کی حفاظت آ جاتی ہے. دیت، قصاص اور زخموں وغیرہ کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ نفس کی حفاظت ہو. نشہ آور اشیاء اور دیگر لہو سے اس لیے دور کیا گیا تاکہ انسان کی عقل کی حفاظت ہو. جتنے بھی ایسی چیزیں جو انسان کے عقل کو زائل کرتی ہیں ان کے متعلق جتنی بھی فقہ پائی جاتی ہے اس میں کس کی حفاظت ہوتی ہے؟ انسان کی عقل کی. گھریلو زندگی سے متعلق احکامات اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ انسانی نسل کی بقا ہو. نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں صلہ رحمی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسانی نسل کی بقا کے لیے ہیں. خرید و فروخت کے احکام اور چوری اور ڈاکہ زنی کی ممانعت اس لیے ہے تاکہ انسانی مال کی حفاظت ہو. تو جتنے بھی احکام ہیں ان 5 چیزوں پر بیس کرتے ہیں. اسی لیے سے کیا کہا گیا؟ اصول خمسہ کہا گیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے آپ کو؟ تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہے، فقہ احکام ہے، اس کا مقصد مسلمان کی بھلائی ہے اور یہ حکم 5 ہیں اور مقاصد خمسہ کہلاتے ہیں. جی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. دوسرا مرحلہ خیر القرون میں، یہ جو سٹارٹ میں آپ کو بتایا گیا نا کہ پہلا مرحلہ لغت میں، تو وہ ہم نے مکمل کر لیا اور اب دوسرا مرحلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں جو کہ خیر القرون میں ہے. خیر القرون یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کا گولڈن پیریڈ. اس دور کے فقہاء علماء نے فقہ کے متعدد تعریفات کی ہیں. متعدد یعنی کئی تعریفات کی ہیں، کئی ڈیفینیشنز بتائی ہیں. تعریفات تعریف کی جمع ہے. چند درج ذیل ہیں. پہلا معنی، علماء و فقہاء کے اختلافی دلائل کو جاننا فقہ کہلاتا ہے. علماء عالم کی جمع ہے، فقہاء فقیہ کی جمع ہے. تو علماء و فقہاء کے اختلافی دلائل کو جاننا، یعنی جتنے بھی علماء و فقہاء اختلافی دلائل دیتے ہیں کسی بھی مسئلے میں، یعنی کوئی ایک مسئلہ ہے اس میں علماء کی جتنی بھی رائے ملتی ہیں، پھر اپنی رائے کی بھی وہ جتنے بھی دلائل دیتے ہیں، ان سب کو جاننا کیا کہلاتا ہے؟ فقہ کہلاتا ہے. ہشام بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقیہ، جو علماء کے اختلاف کو نہیں جانتا وہ فقیہ ہے ہی نہیں. یعنی فقیہ ہے ہی کون؟ جو علماء کے اختلاف کو جانتا ہے. امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ مشہور تابعی ہیں، من لم يعلم اختلافا لم يشم الفقہ بانفہ، جس نے علماء کے اختلاف کو نہیں جانا اس نے فقہ کو سونگھا ہی نہیں. جس نے علماء کے اختلاف کو جانا ہی نہیں ہے اس نے فقہ کی خوشبو سونگھی ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں فقہ کیا ہوتی ہے. تو دراصل فقہ کیا ہے؟ تمام علماء کے اختلاف کو جانا، تمام مسالک کے علماء کیا کہتے ہیں اس سب کو جانا. اگر کوئی ایک مسلک سے تمسک اختیار کر لیتا ہے، چمٹ جاتا ہے، تو پھر وہ مقلد ہوتا ہے، وہ فقیہ نہیں ہوتا. فقیہ کون ہوتا ہے؟ جس کو سب کے اختلافات پتہ ہوں، جو سب کی رائے سے متعارف ہو. خیر، ٹھیک ہے. امام مالک سے دریافت کیا گیا رحمہ اللہ، کیا علماء کے اختلاف سے اہل الرائے کا اختلاف مراد ہے؟ یعنی علماء کے اختلاف ان کی رائے ہیں، یعنی ان کی ایک رائے ہے، علماء کی رائے ہے، کیا اس کو فقہ کہتے ہیں؟ اس کو جاننے کو فقہ کہا جاتا ہے؟ ان سے کسی نے سوال کیا تو فرمایا نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے اختلافات ناسخ و منسوخ اور مختلف الحدیث مراد ہیں. یعنی صحابہ کرام نے جتنے بھی کسی بھی مسئلے کے بیان میں اختلافات بیان کیے ہیں ان کو جاننا. اس کے علاوہ ناسخ و منسوخ، کسی بھی آیت کا ناسخ و منسوخ ہونا، یہ علم آپ علوم القرآن میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو ناسخ و منسوخ کا علم ہونا ایک فقیہ کو ضروری ہے. اس کے علاوہ مختلف الحدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں جہاں جہاں اختلاف ہو گیا، بظاہر وہ اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. جو دو احادیث آپس میں کنٹریڈکٹ کر جاتی ہیں، جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، جو مختلف زمانے کی ہوتی ہیں، یعنی کوئی اسٹارٹ کے پیریڈ کی ہوگی، کوئی اینڈ کے پیریڈ کی ہوگی، یا کوئی گریجولی ہوگی، تو ہم اس کی تطبیق نہیں کر پا رہے ہوں گے. تو جب تطبیق ہو جائے گی تو یہ مختلف الحدیث کو سولو کر لیں گے. تو یہ تمام علوم کا جاننا کیا کہلاتا ہے؟ فقہ کہلاتا ہے. کتنی گہری انہوں نے تعریف کر دی. امام مالک کی ایک اور ارشاد فرماتے ہیں، فتویٰ دینے کا مجاز صرف وہی شخص ہے جو اختلافی مسائل سے آگاہ ہو. یعنی فتویٰ وہی دے سکتا ہے جس کو تمام آراء کا پتہ ہو کہ اس بارے میں یہ رائے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ راجح رائے بتائے اور جو مضبوط دلیل ہے وہ بتائے. تو اس کو حق ہے کہ وہ فتویٰ دے. جو سٹارٹنگ میں علماء تھے وہ 40 سال لگاتے تھے علم شریعت حاصل کرنے میں، پھر وہ جا کے فتویٰ دیتے تھے، پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑے عالم موجود ہیں، ان کا فتویٰ لیجیے. اور آج کچھ سالوں کی اسٹڈی کر کے بڑے بڑے مفتی بن جاتے ہیں لوگ. تو چونکہ یہ فتویٰ دین میں شامل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو دینے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو تمام علماء کے اختلاف کا علم ہونا چاہیے، وہ فتویٰ کہلاتا ہے، اور وہی فتویٰ دینے کا مجاز بھی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من کثر فقہہ قل انکارہ علی المخالفین، جس کی فقہ زیادہ ہو گئی اس کے مخالفین کے بارے میں نفرت کم ہو گئی. کتنی بہترین تعریف انہوں نے بیان کر دی، بڑی گہری اور فہم و فراست والی بات کہہ گئے کہ جن کو میں اپنا مخالف سمجھتا ہوں، اگر میں کسی مسلک سے چمٹ جاتی ہوں اور میں کسی کو اپنا مخالف سمجھتی ہوں اور میں اس کی رائے نہیں لیتی، تو میں کیا ہو جاتی ہوں؟ مقلد ہو جاتی ہوں، اور میرا علم مقید ہو جاتا ہے. میں نے اپنے آپ کو ایک ڈربے میں بند کر لیا. ڈربے میں بند نہیں کرنا. اس سے نکل کر اگر میں تمام مسالک کے علماء کی رائے لیتی ہوں تو کیا ہوگا؟ میرے دل میں ان کی توقیر، ان کی عزت، ان کا شرف اور بڑھ جائے گا. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ آیا اور میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آپ سب کی رائے ہوگی، آپ سب اس بات کے لیے کوئی نہ کوئی بات کہیں گے.
ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک یہ طریقہ ہو گیا کہ میں کسی بات کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، میں کہوں گی کہ نہیں بس مجھے صرف ان کی رائے لینی ہے، صرف یہ جو 4 لوگ ہیں نا بس مجھے صرف ان کی رائے چاہیے، تو باقی سب کو کیا کیا میں نے الگ کر دیا، ان سب سے میری دشمنی ہو گئی، یا میں نے ان سب کو دشمن سمجھ لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ الگ صاحب رائے ہیں. نہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ میں آپ سب کی رائے سنوں تو کیا ہوگا، میری نظر میں ان 4 کے ساتھ ساتھ کس کا شرف اور عزت بڑھ جائے گی، کس کا فہم سامنے آئے گا، کس کا علم سامنے آئے گا، سب کا آئے گا. تو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان کے پاس احاطہ کرنے کے لیے، سوچ سمجھ کے لیے دروازے مزید کھلتے جاتے ہیں، اس میں زیادہ وسعت ہے. بہت اچھی تعریف انہوں نے بیان کی کہ علمی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے ایسا شخص جب وہ تمام علماء کی فقہ کو جانتا ہے اور ان کی رائے کو تسلیم کرتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے. ابو اسحاق الحوفی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت خوبصورت تعریف ہے، العلوم ثلاثۃ، علوم 3 ہوتے ہیں، علم دنیاوی وعلم دنیاوی واخروی وعلم لا للدنیا ولا للدین. علم دنیاوی یعنی دنیاوی علم، وعلم دنیاوی واخروی یعنی دنیا اور آخرت کا علم، وعلم لا للدنیا ولا للدین یعنی ایسا علم جو نہ دنیا کا ہے اور نہ آخرت کا ہے. فعلم الذی للدنیا علم الطب والنجوم وما اشبہ ذلک، دنیا کا علم علم طب یا علم نجوم یا اس سے ملتے جلتے دیگر علوم ہے. یعنی جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں وہ سب کیا ہیں، دنیا کے علوم میں آ جاتا ہے. اور شروع میں ہم نے کیٹیگری پڑھی تھی کہ علوم 2 ہیں، دنیاوی علوم اور شرعی علوم، اسی کی مزید وضاحت ہے. والعلم الذی للدنیا والآخرۃ علم القرآن والسنن والفقہ فیہما، دنیا اور آخرت کا علم. یعنی دوسرا علم کون سا ہے، وہ علم جو دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، وہ کون سا ہے، علم القرآن والسنن، قرآن و سنت کا علم، والفقہ فیہما اور ان دونوں کا فہم، قرآن و سنت کا علم اور ان دونوں کا فہم. یہ کون سا علم کہلاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا علم کہلاتا ہے. اور تیسرا علم والعلم الذی لیس للدنیا ولا للآخرۃ علم الشعر والشغل بہ، وہ علم جو نہ دنیا کا ہے اور نہ آخرت کا ہے، نہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے نہ آخرت میں فائدہ دیتا ہے. اور وہ دعا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی جس میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. ذہن میں کیا آتا ہے ہمیشہ کہ علم کبھی بھی غیر نافع نہیں ہوتا، لیکن بہت سے علوم غیر نافع ہوتے ہیں. اسی لیے 1400 سال پہلے علم سے متعلق جتنی احادیث، جتنی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، اس میں اہم ترین دعا کیا ہے، وہ علم جو ہمارے لیے غیر نافع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. کیوں نہ وہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ وہ آخرت میں فائدہ دے گا، وہ ہمارے وقت کا بھی ضائع کرے گا، ہمارے دین کا بھی ضیاع کرے گا، دنیا کا بھی ضیاع کرے گا. تو یہاں اسی علم کی بات کی جا رہی ہے، وہ علم جو نہ دنیا کا ہے اور نہ آخرت کا ہے، وہ علم شعر ہے، شعر و شاعری ہے. اور اس سے دلچسپی ہے، لوگ مشاعروں میں بیٹھے رہیں، مشغول رہیں، واہ واہ سنتے رہیں اور محفلیں لگتی رہیں، پھر اس میں شباب و کباب بھی ہو اور پھر اس کی غزلیں پڑھی جائیں اور پھر وہ دوسرے رخ پر نکل جائے، وہ اس میں موسیقی شامل ہو جاتی ہے، رقص شامل ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جاتی ہے، ایک چین بنتی جاتی ہے گناہوں کی. اور آپ سورۃ شعراء میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اچھی شاعری اور اچھے شعراء اسلام میں پسندیدہ ہیں، لیکن بہت سے شعراء کیا ہوتے ہیں، وہ وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی دنیا کی مجلس میں چلے جاتے ہیں، کبھی آخرت کی مجلس میں چلے جاتے ہیں. یعنی کبھی دین کا علم سیکھ لیں گے، کبھی آخرت کا علم سیکھ لیں گے، کبھی کیا کر لیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا انہیں کہاں جانا ہے. یہ ان کی اقسام یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں
لیس الفقہ بکثرت المسائل ولکن الفقہ یؤتیہ من یشاء فی خلقہ، یعنی فقہ زیادہ مسائل جاننے کا نام نہیں، بلکہ فقہ اللہ کی عطا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے عطا کر دیتا ہے۔ جب تم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین میں گہرا سمجھ عطا فرما، یا اللہ میری اتنی سمجھ بوجھ پیدا کر دے کہ میں دین میں گہری سمجھ حاصل کر سکوں تاکہ میں عمل کر سکوں۔ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع البیان العلم میں فقہ، علم اور رائے سے متعلق بے حد مفید مواد جمع کیا ہے۔ ان کی اس کتاب میں بہت سارا مواد ہے جو فقہ سے متعلق، علم سے متعلق اور رائے سے متعلق ہے، جو کہ پڑھنے کے قابل ہے۔ بہت سارا مٹیریل موجود ہے جس سے فقہ کے مفاہیم کو مزید سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ریفرنس دیا انہوں نے بک کا کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید وسعت عطا فرمائے اور ہم فقہ و فہم میں آگے بڑھیں تو ہم اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ قرطبہ کے بہت بڑے امام تھے، فقیہ تھے، ابن عبد البر رحمہ اللہ۔ تو یہاں پر خلاصہ کیا نکلتا ہے پہلے معنی کا؟ خیر القرون میں جو پہلا معنی مراد لیا، اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ علماء و فقہا کے مختلف دلائل کو جاننا فقہ کہلاتا ہے۔ جتنی بھی ہم نے باتیں پڑھی ہیں، جتنی بھی تعریفات پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ ہے یہ۔